گورنر اسٹیٹ بینک نے رواں ماہ مہنگائی مزید کم ہونے کی نوید سنا دی۔ تقریب سے خطاب میں جمیل احمد نے کہا، رواں مالی سال مہنگائی کا ہدف 5 سے 7% رہنے کا تخمینہ ہے۔ ترسیلات زر مستحکم، اس مالی سال 35 ارب ڈالرز رہیں گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ ترقی کے لیے برآمدات کو بڑھانا ناگزیر ہو گیا۔ آئینی بینچ نے 9 مئی کے مخصوص ملزمان کے فوجی ٹرائل پر سوالات اٹھا دیے۔ کیا تمام ملزمان کی FIRs ایک جیسی تھیں؟ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیس کی انٹر کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس مظہر علی کا استفسار۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، یہ کون طے کرتا ہے کہ فلاں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں چلے گا؟ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے بھی بڑا تھا؟ جسٹس حسن اظہر کے ریمارکس۔ پنجاب حکومت نے مجرمان کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید کر دی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث آج بھی دلائل مکمل نہ کر سکے۔ سماعت کل تک ملتوی۔ حکومت نے تحریری مطالبات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ بانی PTI نے کہا، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، جب پوری قوم کو اپنے مطالبات بتا دیے تو لکھ کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بانی کہتے ہیں، مجھ سے ملاقات نہ بھی ہو تو مذاکرات جاری رکھیں۔ امن معاہدے کے بعد سامان سے لدے 35 ٹرک لوئر اور اپر کرم پہنچ گئے۔ خریداروں کا رش لگ گیا۔ تاجروں نے سامان کو ناکافی قرار دے دیا۔ علاقے میں تیل، گیس، چینی، گھی اور ٹماٹر کی کمی کا سامنا۔ امدادی سامان کی ترسیل کے لیے ٹل پارا چنار روڈ کھلا ہے۔ عام شہریوں کا داخلہ تاحال بند۔ ہماری آبادی بڑھ گئی لیکن صوبے نہیں بڑھائے جا رہے۔ انتظامی یونٹس بڑھانے سے 90% مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ کچھ ادارے کما نہیں رہے، نقصان میں ہیں۔ تعلیم کے لیے وسائل فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ طلباء کو فنڈز نہ ملے تو وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے 17 جنوری کو احتجاج کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے احتجاجی تحریک کو اثر نو شروع کیا جائے گا۔ پنجاب میں انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑا ایکشن۔ گجرانوالہ، گجرات اور فیصل آباد سے FIA نے 9 انسانی اسمگلرز دھر لیے۔ ملزمان انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث۔ شہریوں کو بیرون ملک نوکریاں دلوانے کا لالچ دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 1100 گھر اور عمارتیں متاثر۔ شوبز اسٹارز کی رہائش گاہیں بھی زد میں آئیں۔ ہالی ووڈ بولیورڈ جل گیا، ہلاکتوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ 16,000 ایکڑ رقبہ راکھ، 1,30,000 شہری محفوظ مقام پر منتقل۔ 50 ارب ڈالرز نقصانات کا تخمینہ۔ اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لینے ICC وفد کی نیشنل اسٹیڈیم آمد۔ مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان والا کی وفد کو بریفنگ، کامنٹری باکس اور پریس باکس کا دورہ بھی کرایا۔ وفد میں ICC ایونٹ مینجمنٹ، براڈ کاسٹرز اور کمرشل اداروں کے نمائندے بھی شامل۔ پنجاب میں انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑا ایکشن۔ گجرانوالہ اور گجرات سے FIA نے 9 ایجنٹس دھر لیے۔ ملزمان انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث ہیں۔ شہریوں کو بیرون ملک نوکریاں دلوانے کا لالچ دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ فیصل آباد زون سے یونان کشتی حادثے میں ملوث 4 انسانی اسمگلرز گرفتار۔ سرگودا میں خوشاب روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ لاشوں زخمی اسپتال منتقل۔ مقتولین کی شناخت کا عمل جاری۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوہ سلیمان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ زیتون اور چلغوزے کے باغات زد میں آئے، کئی کلومیٹر علاقہ متاثر۔ حکومت نے نقصان سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے، علاقہ مکینوں کا شکوہ۔ عازمین حج کے لیے اچھی خبر۔ وزارت مذہبی امور کا سرکاری اسکیم کے تحت بچ جانے والے کوٹے پر دوبارہ حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری اسکیم کے تحت مزید 5,000 افراد کو حجاز مقدس بھیجا جائے گا۔
ग्रेटर इसराइल के नक्शे पर सऊदी अरब का शदीद रद्दअमल, इंतहा पसंदाना इक़दामात रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला करार। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दामात गैर कानूनी कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इरादों को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतर ने भी इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी को आज़ाद रियासतों की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शाम आज तारीख के अहम मोड़ पर है। तर्ज हुक्मरानी अवामी राय के मुवाफिक होनी चाहिए। हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। इस्लामी कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का शाम की उबूरी हुकूमत के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। कहा नई हुकूमत में सियासी शमूलियत नागुज़ीर है। गाज़ा में इसराइल की दहशत गर्दी, शिमाली और जनूबी इलाकों में बमबारी, नसीरात कैंप पर भी हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 51 शहादतें, तादाद 45,936 हो गई। गाज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइली फ़ौज की 2 गाड़ियाँ और टैंक तबाह, मज़ीद 3 फ़ौजी मारे गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 1000 घर और इमारतें मुतासिर। शोबिस स्टार्स की रहाइश गाहें भी जद में आ गईं। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 5000 एकड़ रकबा राख, 70,000 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल, $50 अरब नुकसानात का तखमीना। स्कॉश की फ्यूचर स्टार्स महनूर और सैरिश अली का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर फूल निछावर, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। महनूर अली ने यूएस ओपन में अंडर 13 टाइटल, सैरिश ने स्कॉटिश जूनियर ओपन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट ग्राउंड में तैयारियां जारी। मेहमान खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाक शाहीन्स और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 रोजा प्रैक्टिस मैच कल शुरू होगा। न्यूजीलैंड के बैटर मार्टिन गप्टिल का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। गप्टिल ने 47 टेस्ट, 198 वनडे और 122 टी20 इंटरनेशनल खेले। टेस्ट में 2586, वनडे में 7346 और टी20 में 3531 रन बनाए। बार्सिलोना ने एथलेटिक बिलबाओ को 2-0 से हराकर स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में जगह बना ली। गावी और लामिन यमल ने गोल्स स्कोर किए। डाकार रैली का चौथा मरहला, कार कैटेगरी में मेजबान सऊदी अरब के यजीद अल रजही कामयाब, लेट गेंद की बरतरी बरकरार। बाइक कैटेगरी में डैनियल सैंडर्स ने चौथा मरहला जीतकर बरतरी को मुस्तहकम कर लिया।